السلام علیکم۔ حافظ محمد عطاء الرحمن رائل ڈیبیٹنگ اینڈ کاؤنسلنگ کلب کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ نام جن کے فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سامعین محترم، صدر عالی وقار، میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جرت کر رہا ہوں وہ موضوع نہ صرف مسلمانوں کے لیے متبرک بلکہ نہایت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اپنی بساط کے مطابق اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ صدر عالی وقار، محسن انسانیت، فخر موجودات، مدینے کے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب پرور، انقلاب آفریں اور انقلاب سوز شخصیت کی بحر مواج کے کنارے ایک سبک چشم مقرر کھڑا ششدر اور پریشان یہ سوچ رہا ہے کہ اس بحر بے کراں سے کیا کیا موتی سمیٹے اور کیا کیا نگینیں چھوڑ دے، لیکن میں اپنی بساط کے مطابق اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جناب والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پہلو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا ہمارے سامنے ہے۔ صدر علی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بچوں، بوڑھوں، جوانوں، انسانوں بلکہ چرند پرند اور کائنات کی ہر چیز کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے تمہیں دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے رویہ تاریخ کے اوراق میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سید علی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اتنا صاف اور شفاف تھا، اتنے صادق اور امین تھے کہ کفار باوجود کفر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوا دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بڑھیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ گند اور کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے کہ وہ بڑھیا اس نے کوڑا نہیں پھینکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ آج بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تو جواب آتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اے رحمت للعالمین، اے تاجدار کائنات، اے فخر موجودات، اے وجہ تخلیق کائنات، آج وہ بڑھیا بیمار پڑ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لینے کی بجائے اس کا حال پوچھنے چلے جاتے ہیں، تو پھر شاعر تڑپ کے یہ کہتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، من ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ صدر علی وقار، تاریخ کے اوراق میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی ایسا لیڈر اتنے کم وقت میں اتنی اعلیٰ سطح پہ انقلاب نہیں لا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں پہ کام کیا اور انہوں نے قیصر و کسریٰ پہ حکومتیں کیں۔ تو پھر شاعر کہتا ہے کہ حضور آئے تو سر آفریں نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جتنی بات کی جائے کم ہے۔ ایک شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں 40 سال تک شاعری کی، شعر پہ شعر لکھتے رہے اور آخر میں یہ کہا کہ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔